9 محرم کی وہ بھاری شام آ پہنچی تھی جب کربلا کی پیاسی ریت پر سرخی پھیل رہی تھی اور سورج الوداع ہو رہا تھا۔ 3 دن کی شدید پیاس کے بعد عمر ابن سعد نے اپنی سفاک فوج کو خیموں پر حملے کا حکم دے دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت خوف پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے باوفا بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا اور دشمن کے سامنے ایک تاریخی تجویز رکھی، وہ یہ کہ حملہ صرف 1 رات کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ یہ مہلت کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ پاک خاندان روئے زمین پر آخری بار یاد الہی کا سرور لینا چاہ رہا تھا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ رات کربلا کی زمین پر سب سے بھاری رات بن گئی۔ خیموں میں چراغ جلے، تلاوت قرآن کی پاکیزہ آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ کوئی اپنے تیر کی نوک سیدھی کر رہا تھا، کوئی اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہا تھا، اور کوئی اپنے معبود کے سامنے آخری بار وضو کر کے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اسی رات امام حسین علیہ السلام نے تمام جان نثاروں کو جمع کیا اور خیمے کا چراغ بجھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھیوں، یہ لشکر صرف میرا خون چاہتا ہے، میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ ناظرین، چراغ بجھتے ہی خیمے میں رونے کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ بھائیوں نے بھائیوں کو تھام لیا، بیٹوں نے باپوں کا چہرہ دیکھا اور ایک ایک کر کے وفا کی وہ دیوار کھڑی کی جنہیں موت بھی نہیں گرا سکتی تھی۔ مسلم بن اوسجا تڑپ کر بولے، مولا، اگر ہم 70 بار بھی مارے جائیں اور 70 بار بھی زندہ کیے جائیں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ زہیر ابن کین نے کہا کہ کاش ہمیں 1000 بار جان دینا نصیب ہو، بس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خانوادہ محفوظ رہے۔ اسی رات میں امام کے بھتیجے حضرت قاسم علیہ السلام نے پوچھا، چچا جان، کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ تو 14 سالہ قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا جان، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ پھر وہ رات گزری جس میں آنسو تھے، دعائیں تھیں، اور ایک ایسا سکون جو صرف اسے ملتا ہے جو جانتا ہو کہ وہ سچ کے راستے پر کھڑا ہے۔ صبح عاشور کی اذان ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت کی اور پھر اپنے 72 جان نثاروں کی صف بندی فرمائی۔ بائیں جانب زہیر ابن کین، دائیں جانب حبیب بن مظاہر کو کھڑا کیا گیا۔ سامنے یزید کی وہ جابر فوج تھی جو بعض روایات کے مطابق 30,000 اور بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ تھی۔ ادھر صرف 72 پیاسی جانیں اور ادھر 30,000 کا طوفان۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، اتمام حجت کے لیے دشمن کو مخاطب کیا، قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلائل دیے، اپنے نانا کا واسطہ دیا اور پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط لکھ کر یہاں نہیں بلایا تھا؟ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں پر دنیا کا لالچ اور یزید کی سلطنت کا خوف چھا چکا تھا، پتھر کی مورتیوں کی طرح خاموش رہے۔ اسی تپتی ہوئی صبح میں تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جو سنہری حروف سے لکھا گیا۔ حر ابن یزید، وہ شخص جو یزیدی فوج کا ایک بڑا سپہ سالار تھا اور جس نے سب سے پہلے امام علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، اس کا ضمیر اسے جگا اٹھا۔ اس کے گھوڑے نے اچانک رخ موڑا اور وہ کانپتا ہوا اور روتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے آ کر گر گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا ابن رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام رحیم و کریم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں حر، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور یوں حر نے ملوکیت کی عارضی چمک کو ٹھوکر مار کر وہ راستہ چنا جو ابدی شہادت کی طرف
جاتا تھا۔ اور پھر مارکائے حق و باطل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے حسینی جانثار میدان میں نکلتے اور ہزاروں کے لشکر سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے گئے۔ ہر شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا دل بھاری ہوتا گیا، مگر ان کے چہرے کا الہی نور نہ کم ہوا۔ جب اصحاب ختم ہوئے تو خانوادہ رسول کی باری آئی۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رخصت ہوئے، جو شکل و شباہت سے اور گفتگو سے کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جب اکبر علیہ السلام شہید ہوئے تو بوڑھا باپ ان کی لاش پر گرا اور تڑپ کر کہا، بیٹا اب دنیا کی کوئی پرواہ ختم ہوئی۔ پھر قاسم بن حسن علیہ السلام کی باری آئی، وہ جوان جس کی ابھی دلہن کا جوڑا سلا ہوا تھا۔ جب وہ مظلومیت سے شہید ہوئے تو دشمن کے گوڑوں کے سموں تلے ان کی لاش کو روندا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹ کر خیمے میں پہنچایا۔ لیکن ناظرین، اب وہ لمحہ آیا جسے سوچ کر 1400 سال بعد بھی انسانیت کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر جو 3 دن کی پیاس سے بلک رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں لے کر میدان میں آئے اور یزیدی لشکر کو دیکھ کر فرمایا، اگر تمہاری نظر میں میرا کوئی قصور ہے تو اس بے زبان بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے چند قطرے پانی تو دے دو۔ جواب میں دمشق کی سلطنت نے پانی نہیں دیا، بلکہ ہرملا کے ایک زہریلے اور 3 بھال والے تیر نے اس معصوم بچے کی ننھی گردن کو باپ کے ہاتھوں پر ہی چھید دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اڑایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، اپنے حسین علیہ السلام کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اس کے بعد علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت نے امام علیہ السلام کی کمر ہی توڑ دی، کیونکہ وہ صرف بھائی نہیں تھے، وہ امام کا دایاں بازو تھے، ان کے لشکر کے علم بردار تھے۔ جب عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ خاک پر گرے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام نے تڑپ کر فرمایا، عباس، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی اور میری تدبیر بکھر گئی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب نواسہ رسول اس پورے میدان میں بالکل تنہا اور اکیلے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام آخری بار خیموں کی طرف آئے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو الوداع کیا، ننھی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگایا اور اپنی شیر دل بہن سیدہ زینب علیہ السلام کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، زینب، میرے بعد اب تم ہی اس الہی پیغام کی امین ہو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تنہا میدان کربلا میں اترے۔ ناظرین، ذرا اس ہستی کا جلال دیکھیے، جس کے نانا رحمت للعالمین ہوں، جس کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہو، جن کی ماں کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا ہو اور باپ شیر خدا علی ہو۔ اس ہستی کو یزیدی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، نیزے مارے گئے، تیر برسائے گئے، تلواروں کے وار بھی ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مقدس بدن پر 78 سے زائد زخم لگ چکے تھے۔ عصر کے وقت سنان ابن انس نے وہ آخری ضربت لگائی جس کا عرش الہی کو انتظار تھا۔ امام حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گر پڑے اور ناظرین، کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ منظر تھا جب دشمن تلواریں تانے آپ علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور اللہ کا یہ سچا بندہ اپنے مالک کے حضور آخری سجدے میں گرا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خاک کربلا پر ماتھا رکھا اور اپنی آخری سانس میں فرمایا، اے اللہ، اپنے حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ اور پھر وہ خاموشی چھائی جو آج تک نہیں ٹوٹی، وہ خاموشی جو ہر سال محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی چیخ بن کر ابھرتی ہے، جو دنیا کے ہر اس دل میں زندہ ہے جہاں انسانیت باقی ہے۔